کو کون بچائے گا؟ اب فجر کی اذان ہونے لگی، امامت کس کو کرانا ہے؟ حضرت عمر کو، امیر المومنین وہی ہے۔ اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی اور سارا مجمع، سارا کا سارا مجمع فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور سارا مجمع جا رہا ہے، لیکن سب کی نظر پڑ رہی ہے کہ ہمارے امام صاحب کون؟ حضرت عمر یہ رو رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر کو جا کر پوچھے۔ سب مسجد میں سنتیں پڑھ رہے ہیں یا گھر سے سنتیں پڑھ کے جا رہے ہیں، لیکن پھر سب لوگ مشورہ کرتے کہ ان کو کون کہے گا، وہ تو روئے جا رہے ہیں۔ تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ گئے اور جا کر کہا ابا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، فجر کا وقت ہو گیا ہے، آپ کی سنتیں باقی ہے، آپ کو امامت کرانا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا کیا کروں، جب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا، عمر کو کون بچائے گا؟ ان کے بیٹے وہ ان سے بھی نرم نہیں تھے، ابا کی گود میں سر رکھا، ابا آپ نے تو بہت کام کیے، آپ کے بیٹے پر عذاب آئے گا تو کون بچائے گا؟ میرے دوستو یہ وہ لوگ تھے جو اس سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا۔ میرے جوانوں، آج ہم لوگ نشہ کرتے نا، نشہ کرتے نا، کسی کو بیڑی کی عادت، کسی کو سگریٹ کی عادت، کسی کو تمباکو کی عادت، کسی کو گٹکا ویمل کی عادت، کوئی ڈرگس لیتا ہے، کوئی پاؤڈر کھاتا ہے، کوئی کھانسی کے سیرپ پیتا ہے۔ کیا ہم کو یہ ڈر نہیں؟ حضرت عمر کو تو ڈر ہے کہ میرے اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے کون بچائے گا۔ ہم کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم اللہ کو بھول گئے؟ کیا کریں گے میرے پیاروں، اللہ کو بھول کے موت تو آنی ہے نا۔ ارے بولو نا، آنی کے لیے آنی۔ کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا؟ کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا؟ اور یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا، چاہے بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، گٹکا ہو، ڈرگس ہو، پاؤڈر ہو، ایم ڈی ہو، یہ جتنی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آئی ایم ینگ، میں جوان ہوں، میرے پاس ویسٹرن سٹائل ہے، میرا چلنے کا طریقہ، میرا بولنے کا طریقہ، میری بائک، میں بہت ہوشیار ہوں۔ میرے پیاروں، جس دن ایک بیماری آتی ہے نا، پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگوں کو کینسر ہو گیا؟ ورنہ پہلے ہمارا جوان، آپ نے یہاں جگدو پور میں بھی دیکھا ہوگا، ہمارا جوان بائک پر بیٹھتا ہے اور بالکل جہاں سارا مجمع ہوگا نا وہاں جا کے ٹریفک نہیں ہے لیکن زور سے بائک کا بریک مارے گا۔ کیوں بائک کا بریک مارے گا؟ سب لوگ دیکھیں اور پھر وہ جیب میں سے نکالے گا۔ کیا بولتے آپ لوگ؟ ہاں، ابھی یوں ہاتھ پہ تھوڑا ٹک 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 کرے گا، پھر یوں کھولے گا، ابھی آ کر کے ایسا پیے گا جیسے شربت پی رہا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، نشہ غلط ہے تو غلط ہے، پاؤڈر کھانا غلط ہے تو غلط ہے، ڈرگس لینا غلط ہے تو غلط ہے۔ ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں سدھرتا نہیں ہے، وہ روز 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 لیتا جاتا، پھر یہ جو منہ ہے نا، منہ یہ چھوٹا ہوتا ہے، کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ یہ ہاتھ میں لے کے یوں کرے گا، ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا، دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر اتنا چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس، اب ڈاکٹر کو معلوم ہے بھائی، ڈاکٹر ماہر ہے، چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے، لیکن ڈاکٹر کو بھی تو اپنا بل بنانا ہے نا، تو یہ کرنا وہ کرنا، ایسا کرنا وہ کرنا، یورین ٹیسٹ ہوگا، بلڈ ٹیسٹ ہوگا، پیٹ میں سے پانی نکالا جائے گا، پھر اس کا یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، لیبورٹری میں جائے گا، یہ کرے گا، کرتے کراتے ڈاکٹر اخیر میں کہتا ہے لاسٹ اسٹیج آف کینسر، 2 مہینے بچے ہیں، اور وہ پوری گورنمنٹ نے کہا ماسک نہیں لگانے کا، وہ ماسک لگا کے گھوم رہا ہے کیونکہ یہاں اس کا منہ چھوٹا ہو گیا ہے، آپریشن ہو گیا، جبڑا پھاڑ دیا گیا۔ میرے پیاروں، کیا قیامت پہ اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ مفتی علی صاحب، ایک بڑا عجیب معاملہ، میں گجرات میں تھا، ایک نے میرے پاس کہا مولانا میرا بھائی 32 سال کا ہے، وہ کھا کھا کے تمباکو کھا کھا کے کینسر ہو گیا، مر گیا، وہ شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے کو فتویٰ پوچھتا ہے کہ مولانا لکھ کے دے دو نا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، میں میرے خاندان والوں کو بتاؤں۔ میں نے کہا گٹکا کھا کے مرا، تمباکو کھا کے مرا، آپریشن کرا کے مرا۔ میں نے کہا سنو، میں آج مسئلہ بتاتا ہوں، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پڑے، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے، بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا یہ جبڑا خراب ہو گیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا ہاتھ اور پاؤں خراب ہو گیا، تو اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں 15واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے کانوں کا، تیری آنکھوں کا، تیرے دل کا، بدن کا جو بھی ٹکڑا تو نے گناہوں کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا. بولو کل قیامت میں. ہاں لیکن اگر آدمی کبھی بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کچھ نہیں اور بیچارے کو کینسر ہو گیا، ہاں فتویٰ دے دو کہ شہید ہو کر دنیا سے جا رہا ہے. لیکن میرے پیاروں کیا یہ سب کرنا جائز ہے جو ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ میرے دوستوں کینسر والے کو پوچھو کیسا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، آخری گھڑی میں کیا کیا حالات اس کے اوپر آتے ہیں. میرے دوستوں وہ کینسر جب بدن میں پھیلنے لگتا ہے لیکن پھر بھی ہماری طبیعت میں سدھار نہیں آتا نا. ہم نہ تو اپنی ماں کے بنے، ہم صحیح میں اپنی ماں کے بھی نہیں بنے، اپنے ابا کے بھی نہیں بنے، ہم اللہ کے بھی نہیں بنے اور مصطفیٰ کے بھی نہیں بنے. ہم کو صرف اپنی مرضی پیاری ہے میرے پیاروں، جس کی وجہ سے آج بربادی اور تباہی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ماں کی کون مانتا ہے؟ ماں کو ماں کون سمجھتا ہے؟ پورا مجمع ہے. اگر یہ اعلان ہو گیا بھائی قاری احمد علی کا بیان ہونے والا، یا چلو یہ اعلان ہو جاوے کہ یہاں شادی کا منڈپ لگنے والا، یا اعلان ہو جاوے کہ یہاں پر بہت بڑا فنکشن ہونے والا، یہاں کے ذمہ دار جوانوں کو جمع کریں گے. بھائی کون کون ہمارے ساتھ خدمت کرے گا، کون کون ہمارے والنٹیئر حضرات ہوں گے. بہت اچھا ہے، سارے کے سارے جوان آ جاتے اور آ کر کہتے آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرسی لگانا ہمارا کام ہوگا، ٹیبل لگانا ہمارا کام ہوگا، کھانا کھلانا ہمارا کام ہوگا. ارے چاول ہم لے کر آئیں گے، ارے سالن ہم لے کر آئیں گے، ارے منڈپ ہم لگا دیں گے، لائٹ ہم لگا دیں گے. بہت اچھا ہے، مخلوق کی خدمت ہے. لیکن اس میں سے کسی ایک جوان کو پوچھو ماں کا پاؤں دباتا ہے کہ نہیں دباتا؟ ماں کے سر پہ کبھی محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ آپ کو ایک بہت عجیب بات سناؤ، ہو سکتا آپ کے جدو پور میں نہیں ہوئے اور بولو آمین نہیں ہوئے، لیکن ایک بہت مالدار ہمارے گجرات کا میرے کو ملا، اتنا رونے لگا. میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ روتا کا ہے، کوئی جو ہے وہ بتا دینا. وہ کہتا میں روتا اس لیے ہوں کہ روز رات کو میں اپنے سٹنگ روم، بھائی بڑا مالدار ہے، کہا میرا کمرہ ہے، میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ کے میری تسبیحات پڑھتا ہوں. روز رات کو میرا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور میرے سٹنگ روم میں چکر لگاتے ہیں، موبائل پہ ادھر جا کے بات کرتا ہے، ادھر سے بات کرتا ہے، ادھر بات کرتا ہے، ادھر بات کرتا، پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک بار بھی مڑ کے پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کو شوگر ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوتا؟ ابا آپ کو پریشر ہے، آپ نے دوا تو لی کہ نہیں لی؟ ابا آپ کا پاؤں تو نہیں دکھتا؟ اور پھر مجھے رو کر کیا کہتا ہے قاری صاحب کیا بیان میں کہتے ہو؟ بیان میں کہتے ہو کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. مجھے کہتا قاری صاحب گواہ رہنا، قیامت میں گواہ رہنا، اس نے اپنے جنت کا دروازہ توڑ دیا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ باپ کی بددعا نہیں تو کیا ہے؟ پوچھو آج بوڑھے باپ کو پوچھو کتنا بیٹا پوچھتا ہے، بلکہ باری لگتی ہے باری. کتنے بھائی ہم لوگ؟ 4. کتنے بھائی؟ 5. 15 دن ماں باپ تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ جب ہم چھوٹے تھے کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو تقسیم کیا کہ میرا بڑا بیٹا وہ گھر پہ رہے گا، میرا دوسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا، تیسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا؟ کیا ہمارے ماں باپ کوئی بندر ہے جو ایک ڈالی سے لے کے دوسری ڈالی، دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی؟ میرے پیاروں یہ جو ہم نشہ کرتے نا، نشہ آپ کو نہیں معلوم ہے، نشہ بہت خطرناک ہے. بولو یہ نشہ بہت خطرناک ہے. آج آپ کو میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. میرے دوستو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بولو یا حدیث کے امام بولو، حضرت فضل بن عیاض. بولو کیا نام؟ آپ سے فضل یاد رکھو. کیا نام؟ حضرت فضل. وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے چھاٹے مارتا ہوا. وہ زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ مدرسے کے بچے 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال نہیں، وہاں مدرسہ ایسا ہوتا تھا، کھلا میدان ہوتا تھا جس میں بچے بھی ہے، بڑے بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، سب بیٹھے گئے. اور جب حضرت فضل آتے تھے سارے بچے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ کے سامنے ایسا ٹیبل رکھا ہوتا تھا، اس پر حدیث کی کتاب ہوتی تھی، آپ پڑھانا شروع کرتے تھے. تو اس زمانے میں جو بھی طریقہ پڑھانے کا ہوتا پڑھاتے تھے. ایک سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا، سامنے ایک اسٹوڈنٹ، سننا، بہت ہوشیار، بہت چالاک. اور آپ کو معلوم ہے جو برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، جس کا دماغ اچھا ہو، تو پڑھانے والے کی توجہ اس کی طرف بولو زیادہ ہوتی ہے. تو وہ
और हजरत फजल देखते थे वो जो बोलते वो सब लिखता है, और कभी चेक करते थे तो चेक करते तो देखते थे इतना अच्छा लिखता है, इतना अच्छा। अरे हजरत फजल कहते हैं कि मुझे मेरे शागिर्दों में, मेरे स्टूडेंट में मुझे इसके बारे में यकीन था कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। कहते हैं कि 1 महीना गुजरा वो पढ़ने नहीं आया। कितना महीना? अब ब्राइट स्टूडेंट हो 2 दिन नहीं आ गए तो उस्ताद परेशान, पढ़ाने वाला परेशान, टीचर और प्रोफेसर परेशान कि मेरा इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं आता। लेकिन वो चूंकि मजमा इतना रहता था, हजरत फजल समझे कहीं सफर पे गया होगा, इधर गया होगा, उधर गया होगा। सुनो, बराबर सुनना। हजरत फजल कहते एक दिन आने के साथ ही मैंने पूछ लिया कि भाई वो कहाँ है, वो मेरा स्टूडेंट कहाँ है जो सारी बातों को लिखता था, बाय हार्ट करता था? तो किसी ने कहा वो तो घर में बीमार है, आखिरी सांस ले रहा है, घर में बीमार है। और बोलो, हजरत फजल को इतना रहम आया, सब स्टूडेंट को कहा चलो ना हम मिलने जावे, चलो ना मिलने जावे, आज सबक नहीं होगा, आज उनको मिलने जाएंगे। बहुत मेहनत करता था वो मेरा बच्चा और बहुत होशियार था। जब गए ना तो देखा सही में वो आखिरी सांस ले रहा है। और आपको मालूम है जो आखिरी सांस लेता हो तो उसके सामने सूरह यासीन पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि सूरह यासीन कुरान की रूह है। बोलो, सूरह यासीन कुरान की रूह है। और इस वक्त हमला बॉडी पर नहीं हो रहा है, मौत के वक्त हमला किसके ऊपर होता है? रूह पर होता है। तो रूह को रूह के साथ आसानी करने के लिए मरने वाले के पास क्या पढ़ना चाहिए? तो हजरत फजल ने देखा कि आखिरी सांस में अपने सारे स्टूडेंट को कहा चलो चलो यासीन पढ़ो, यासीन पढ़ना शुरू करो। अब सब बच्चों ने यासीन की आवाज गूंजी, यासीन पढ़ने की आवाज गूंजी। मालूम है वो जो बच्चा था ना, जवान लड़का, अपने उस्ताद को कहता है मत कहो इनको यासीन पढ़ने मत कहो, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा। तो ये समझ गए उस्ताद के आखिरी वक्त है, आदमी कुछ भी बोलता है समझ में नहीं आता। तो उस्ताद ने कहा भाई सब लोग यासीन पढ़ना बंद करो, बल्कि क्या करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। क्योंकि हदीस में आता है लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मरने के करीब हो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह उसके सामने पढ़ो। मालूम है जब सबने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ गूंजी तो स्टूडेंट कहता है अपने उस्ताद को, मेरे उस्ताद हजरत फजल, मेरे उस्ताद मत पढ़ो काम नहीं आएगा। कहा बेटा ऐसा क्यों कहता, काम नहीं आएगा? क्यों ऐसा क्यों कहता काम नहीं आएगा?